السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، حدیث کے اندر آتا ہے کہ کچھ روزے دار ایسے ہوتے ہیں جن کو پورے دن بھوکا پیاسا رہنے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے، اور بہت سے قیام کرنے والے ایسے ہوتے ہیں جن کو صرف جاگنے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا ہے، یعنی پوری رات وہ جاگتے ہیں لیکن انہیں جاگنے کے سوا کوئی اور چیز حاصل نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو پورے دن بھوکا پیاسا رہنے کے سوا کچھ بھی چیز حاصل نہیں ہوتی ہے، یعنی وہ روزہ تو رکھتے ہیں، بھوکے پیاسے بھی رہتے ہیں، لیکن کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ یہ روزے دار کون سے ہیں؟ اس حدیث کی تشریح علماء نے کی ہے کہ روزہ جو ہے وہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے کہ آپ نے صرف صبح سے آپ نے کھانا پینا بند کر دیا، بس اس کا نام روزہ ہے۔ یہ ذہن میں رہنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ پوری باڈی کا روزہ ہوتا ہے، یعنی آپ کھانے پینے سے رک گئے، آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، تلاوت بھی کر رہے ہیں، لیکن آپ زبان کا روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، آنکھوں کا روزہ آپ نہیں رکھ رہے ہیں، کانوں کا روزہ آپ کا نہیں ہے، ہاتھوں کا روزہ آپ کا نہیں ہے، تو پھر بھوکا پیاسا رہنے کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ نے روزہ رکھا ہے تو زبان کو بھی کنٹرول رکھیے، یعنی زبان سے کوئی ایسے آپ کی غلط بات نہ نکلے جو آپ کے روزے کو، ثواب کو ختم کرتی ہو، آپ کے روزے کو ناقص کر دیتی ہو۔ اسی طرح سے آنکھوں کی حفاظت کیجیے، آنکھوں سے جو ہے آپ کسی ناجائز چیز کو مت دیکھیے، اسی طرح کانوں کی آپ حفاظت کیجیے، اسی طرح ہاتھوں کی حفاظت کیجیے، کوئی غلط چیز آپ نہ، پیروں کی بھی حفاظت کیجیے کہ آپ کسی غلط چیز کی طرف اپنے پاؤں سے چل کر نہ جائے، تب آپ کا روزہ مکمل اور درست ہوگا۔ حدیث کے اندر جو آیا ہے کہ ایسے روزے دار جو پورے دن بھوکا پیاسا رہنے کے سوا کچھ حاصل نہیں کرتے ہیں، وہ اسی طرح کے ہیں، یعنی روزہ تو رکھ لیا ہم نے لیکن کانوں سے گانے سن رہے ہیں، ایئر فون لگی ہوئی ہے، آنکھوں سے فلمیں دیکھی جا رہی ہیں، طرح طرح کی فلمیں دیکھ رہے ہیں، زبان سے جھوٹ، چغلی، غیبت، کسی کو گالی گلوچ، یہ تمام چیزیں زبان سے چل رہی ہیں، ہاتھوں سے کسی کو تکلیف دے رہے ہیں، اور ناجائز کتنے کام ہاتھوں سے انجام دے رہے ہیں۔ تو اس صورت میں ہم اس حدیث کے اندر آئیں گے کہ اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جو بھوکا پیاسا رہنے کے سوا کچھ حاصل نہیں کرتے۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اس حدیث کے اندر تو نہیں آتے ہیں، ہمارا روزہ کیسا ہونا چاہیے۔ ہم روزہ تو رکھتے ہیں، پورے دن محنت کرتے ہیں، کھانے پینے سے رکتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، لیکن ہمیں جو ہے اپنے کان کو بھی بچا کے رکھنا چاہیے کہ ہمارے کان میں گانے کی آواز نہ آئے، کسی غلط بات کی آواز ہمارے کان میں نہ پڑے، آنکھیں ہماری محفوظ رہیں، کوئی گانا نہ دیکھیں، فلمیں نہ دیکھیں، کوئی اور ناجائز چیز کو ہماری آنکھیں نہ دیکھیں، ہماری زبان بھی کنٹرول میں رہنی چاہیے، کسی کو غلط بات نہیں کہنی چاہیے، جھوٹ ہم سے دور ہونا چاہیے، چغلی اور غیبت ہماری زبان پہ نہیں آنی چاہیے۔ تو پھر انشاءاللہ تعالی ہمارا روزہ مکمل اور کمپلیٹ اور ثواب سے بھرپور ہوگا۔ اور تو روزہ اتنی بڑی عبادت ہے، اتنی بڑی فضیلت رکھتا ہے کہ اللہ تعالی روزے کا بدلہ خود عطا فرمائیں گے، لیکن ہمارا روزہ بھی اچھا ہونا چاہیے، تمام خرافات سے، تمام برائیوں سے، تمام گناہوں سے ہمارا روزہ پاک و صاف ہونا چاہیے۔ تو ناظرین، امید ہے ہم اس بات پر غور و فکر کریں گے اور اللہ تعالی ہم سب کو اچھی طرح سے روزے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔